السلام علیکم جی. دس از دا ریزن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. یہ کہانی اینڈ تک سنیے گا، اسپیشلی اگر آپ کا بچہ ابھی تک اسکول نہیں گیا. آئی ایم اے ٹیوٹر فار دوز آف یو ہو ڈو ناٹ نو. تو میں ریسنٹلی اپنی اسٹوڈنٹ کو سوشل اسٹڈیز میں ڈفرینٹ قسم کی گورنمنٹس کے بارے میں پڑھا رہا تھا، اور اس میں ڈیموکریسی تھی، اس میں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور پھر ڈیموکریسی میں آگے سینیٹ اور وہ سیٹیں اور وہ سب کچھ تھی. اور آئی ریئلائزڈ کہ بہت زیادہ اسٹرگل کاری تھی. تو پھر میں نے اس کو خود وہ پڑھ کے ایکسپلین کیا، اور وہ پھر وہاں بھی اسٹرگل کاری تھی، اور پھر میں نے اس کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ پھر وہاں بھی اسٹرگل کاری تھی. اور مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ اسٹرگل اس لیے کاری تھی کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہی تھی. یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے بابا کے پاس جائیں، ماما کے پاس جائیں، انہوں نے زندگی دیکھی ہے، بڑی عقل مند ہیں، مگر ان کو آپ کوڈنگ سکھانے کی کوشش کریں، ان کو بتانے کی کوشش کریں، ان کو آپ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں، ان کو آپ بتائیں کہ میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے، تو وہ نا ذرا کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ میری اسٹوڈنٹ کی غلطی نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور آبویسلی اس کو پھر کچھ حد تک رٹا مارنا پڑے گا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی ہیو آلویز اسٹوڈ اگینسٹ. مجھے بڑی شرمندگی سے اس کو کہنا پڑا کہ بیٹا یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دا نیکسٹ 48 آورس آپ کا ایگزام ہے، تو سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس یاد کر لو، فل ان دا بلینکس آئیں گے، لکھ دینا، اینڈ آف اسٹوری ہو جائے گی. اور پھر میں آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ تھرو ہر ادر مٹیریل، اس کی سائنس کی کتاب، اس کی لینگویج کی کتاب، اس ہر قسم کی کتاب ہے نا. ریئلائزڈ کہ برڈن ہے ایک تو بچے کے اوپر. بچی ہے خیر ان مائی کیس 5th گریڈ کی ہے. آئی ریئلائزڈ کہ جب وہ یہی پڑھتی رہے گی اور وہ 10th یا 11th یا 12th یا 13th جب بڑی ہو جائے گی، تو مطلب وہ اے لیولس میں چلی جائے گی، تو وہ تب بھی اپنے گھر کا بل نہیں جمع کرا پائے گی. اس کو تب بھی سمجھ نہیں آئے گی اس نے لیسکو کے دفتر میں جا کے اگر کوئی مسئلہ سولو کرانا ہے تو وہ کس طرح کروائے گی. اگر کوئی ٹیکسیشن اور فائلنگ اور این ٹی این کا کوئی اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرے گی. اگر سڑک پہ اس کو کوئی ہراس کرتا ہے تو وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے گی. اینڈ ان ادر ورڈز اس کے بعد زندگی کی کوئی سکلز نہیں ہیں، اور جو وہ پڑھائی کر رہی ہے وہ اس کے بالکل بھی کام نہیں آئے گی، کہیں بھی کام پہ نہیں آئے گی. شاید جو میتھس پڑھ رہی ہے وہ اس کے کام آ جائے گی، جو انگلش پڑھ رہی ہے وہ اس کے کام آ جائے گی، جو وہ اردو پڑھ رہی ہے وہ اس کے کام آ جائے گی. سو آئی ریئلائزڈ کہ ٹھیک ہے میں تنقید کر سکتا ہوں اس پورے سسٹم میں، بٹ دی آئیڈیا آف دس ویڈیو از ٹو پرووائڈ سولوشنز. تو سولوشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو میری ایڈوائز یہ ہوگی، اور یہ کوئی پروفیشنل ایڈوائز نہیں ہے، آپ مت لیں میری ایڈوائز، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ کے اپنے بچے کی زندگی ہے، بٹ میری رائے یہ ہوگی کہ آپ اپنے بچے کو ہوم اسکول کریں. اور جب آپ ہوم اسکول کریں تو پہلے 4-5 سال آپ اس کو کچھ بھی نہ پڑھائیں، کہ یہ نہیں کہ آؤ بیٹھو ہم یہ پڑھیں گے، نہیں، اس کا ویسے بات چیت کریں، چیزیں ویزیں اس کو گنائیں، کتنی گاڑیاں گزر گئی ہیں، 3 گاڑیاں، ان کے کلرز کیا تھے، ہیو فن کانورزیشنز ود ہم. بٹ جب اس کو پڑھانا شروع کریں 7 یا 8 سال کی عمر میں، تو اس کو زبانیں پڑھائیں، اس کو سوچنا سکھائیں، اس کو لکھنا سکھائیں، اس کو پڑھنا سکھائیں. میں آپ کو اگزامپل دوں گا، ایک کورس ہوتا ہے، آئی فارگاٹن دی نیم آف دا کورس، بٹ جب آپ کینیڈا یا کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کورس آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو گیٹ سم مارکس ان اٹ. اور اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں یو ہیو ٹو لسن، اینڈ وہ اس میں کچھ باتیں بولی جاتی ہیں، دین یو ہیو ٹو آنسر دا کوشچن. سے بہت سارے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اینڈ اٹ میڈ می ونڈر کہ یہ تو ایک ایسی اسکل ہے، سننے کی اسکل، جو بہت بچپن میں سکھانی چاہیے. تو بجائے آپ ایک بچے کو رٹا کروا رہے ہیں، آپ اس کا جو کورس تیار کریں وہ ایسا کورس تیار کریں جس میں وہ سن سکے، اس کو سننے کی عادت ہو. جب آپ اس کو انگریزی میں یا اردو میں چیزیں بتائیں تو مزے کی چیزیں بتائیں، پھر اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا سنا. اسی طریقے سے جب آپ ڈفرینٹ زبانیں اس کو سکھائیں گے، اردو سکھائیں گے، انگریزی سکھائیں گے، جو قرآن کی عربک ہے وہ نارمل عربک سے فرق ہے. اور وہ مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ میری جو اماں ہیں، میری جو والدہ ہیں، وہ ان کو وہ والی عربک آتی ہے.
تو اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ میں اماں کے پاس کبھی جاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اماں یہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے ریسنٹلی ان سے پوچھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے. انہوں نے مجھے ورڈ ٹو ورڈ اس کی جب وہ دی تو اٹ جسٹ ریئلی چینجڈ مائی مائنڈ. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ میرا بچہ بھی، اس کو بھی یہ آتا ہو، اس کو بھی پتہ ہو کہ اب وہ جو آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو خدا کا کلام ہے، خدا نے اللہ تعالیٰ نے ایک زبان میں ایک انسان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کیا ہے. ایک تو وہ ہمارے مولوی کے سسٹم کو بھی بائی پاس کر جائے گا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر زندگی کا جو اینڈ ہوتا ہے آپ کا، جب آپ مر جاتے ہیں تو نو بڑی ریئلی کیئرز کہ آپ نے کوڈنگ کی، آپ نے پروگرامنگ کی، آپ پولیٹیشین تھے یا کوئی ایکٹر تھے یا پھر اب یوٹیوب پہ میری طرح ویڈیوز بناتے تھے. آل اٹ میٹرز از کہ آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ کس قسم کا تھا، آپ کی کمیونیکیشن کتنی کلیئر تھی اور آپ ان کی کتنی باتیں سمجھ سکتے تھے. سو انسان کی 3-4 چیزیں ہیں جو بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور جتنی ارلی ایج میں اس کو کلیئر کر دیں گے وہ بعد میں خود ہی اپنی زندگی کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کر لے گا. سننا، سوچنا، دیکھنا، بولنا اور لکھنا. اب کوئی بھی ایسی چیز جس میں اس کی یہ سکلز شارپن اپ ہو رہی ہیں، اگر آپ اس کو 5 سال 10 سال دیں گے تو بائی دا ٹائم ہی از 18 اور 19 ایک تو ہی بی ویری شارپ، کیونکہ وہ سوچ سکتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ایگزیکٹلی اس نے زندگی میں کیا بننا ہے. یہ ضروری اس لیے کیونکہ جب میں 25 سال کا بھی تھا نا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے زندگی میں کیا بننا ہے، کیونکہ مجھے اصل دنیا کے بارے میں نہیں اتنا زیادہ پتہ تھا. بہت لیٹ جا کے مجھے پتہ چلا، اور میرے ارد گرد بھی بہت سارے لوگوں نے یہی اسٹرگل کی، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی انہوں نے کیا کرنا ہے. اصل زندگی بڑی فرق ہوتی ہے، اس لیے سوچنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر سننا، اور سننے سے کیا ہوتا ہے جب آپ سنتے ہیں اور جب آپ جو چیز آپ سنتے ہیں اس کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر وہ ساری چیز جب آپ اندر آپ کے پروسیس ہو جاتی ہے، پھر آپ کے وہ منہ سے جو اچھی بات نکلتی ہے یا بری بات نکلتی ہے وہ اس پورے پروسیس کی کوالٹی کے اوپر نکلتی ہے، اور پھر آپ اس کو لکھتے بھی ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں اگر آپ کے پاس کوالٹی ہے تو ایک فلم کا رائٹر، ایک نیوز پیپر آرٹیکل کا رائٹر، ایک کتاب کا رائٹر، ایک استاد، ایک CEO، جو بھی ایک اچھے لیول پہ کوالٹی کام دے رہا ہے، ان سب میں یہ چیزیں کامن ہیں کہ ان کی سننے کی سکل، سوچنے کی سکل، سمجھنے کی سکل، دیکھنے کی سکل، یہ ساری سکلز جو ہیں ان کی وہ بہت زبردست ہیں. سو رادر دین سینڈنگ یور چائلڈ ٹو اسکول، ہوم اسکول یور چائلڈ. اور اگر آپ اس کو فار ایگزامپل آپ اس کو ایک دن کوڈنگ سکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو گیم کھیلی تھی کتنے مزے کی تھی، آپ نے خود اس طرح کی گیم بنانی ہے، اور وہ کہے گا جی میں نے بنانی ہے، ان کیس کہتا ہے ٹھیک ہے، اور آپ اس کو سکھاتے ہیں اور آپ اس کو کہتے ہیں یار چلنگ ہے، آپ نے صرف ہفتے میں 1 دفعہ کلاس کرنی ہے. اور سوچیں وہ 6 سال کا ہے اور وہ کوئی 9 سال کی عمر تک کچھ چھوٹی موٹی چیز جب بناتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس کا انٹرسٹ ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، ہی وانٹس ٹو ڈو مور. تو آپ اس کو ایک پروفیشنل آن لائن یا پھر ٹیوٹر ہائر کر کے اس کو پراپر کلاسز دلواتے ہیں کہ چلو لیٹس ڈو اٹ 3 times a week اینڈ ایچ ٹائم یو ڈو اٹ آئی ول ٹیک یو ٹو میکڈونلڈس. ناٹ اے ویری ہیلدی آپشن مگر ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں. اور وہ 3 times a day پہ آتا ہے اینڈ بائی دا ٹائم ہی از 12-13 ہی از دا نیکسٹ عارفہ کریم، جس کے نام پہ فوت ہو گئی ہے. اللہ میاں اس کو جنت نصیب کرے، آمین. نام بہت روشن کیا ملک کا بھی، ہمارا بھی ایز اے پاکستانی. تو یور چائلڈ کین بی دا نیکسٹ عارفہ کریم بیکاز یور چائلڈ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈیل ود اننیسیسری اسکول برڈن. میں آئی ایم اے ٹیوٹر، تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک بچہ یا بچی، میرے دونوں جینڈرز کے اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس. ایک بچہ یا بچی صبح 8-7 بجے جب بھی وہ سو کے اٹھتی ہے، پھر وہ اسکول جاتی ہے اور پھر وہ جاتا ہے اور پھر وہ گھر آتا ہے، اور گھر آ کے اس کو ہوم ورک کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو اس نے اسکول میں کیا کیا ہے؟ ہوم ورک نہیں کرے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی.
اور وہ گھر آ کے ایگزام کی تیاری بھی کرے گا. وہ گھر آ کے کیوں تیاری کرے گا؟ اسکول کس چیز کے لیے ہے؟ میں آئی ایم آل ان فار اسکول. اگر اسکول کے بعد پھر بچہ کچھ نہ کرے، وہ اپنے کھیل کود کرے. بچوں کے اندر انرجی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. وہ چپ کر کے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں کلاس میں. اور میں صرف سوچتا ہوں کو کتنی انگزائٹی ہوتی ہوگی ہر بیچاروں کو. بچوں کو آزاد ہونا چاہیے، بچوں کو آزاد ہونا چاہیے. لیو دیم ٹو بی فری. وہ آج دنیا میں آپ وہ کھیلیں گے کودیں گے، وہ اسی دنیا کو جب وہ کہتے ہیں نا راستہ ناپیں گے، پوری دنیا کو ناپیں گے، تو ورلڈ ٹیک اوور بھی تبھی کریں گے جب وہ آزاد ہوں گے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کو آپ بالکل چھوڑ دیں، بٹ ڈونٹ سینڈ دیم ٹو اسکول فار سو مینی آورز. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن.